الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ تحیہ و ثنا کی بارگاہ میں دستپناہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیز سامعین و اللہ حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں الیکٹرک میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی نمایاں ہے. بالخصوص ایک نجی ٹی وی نے نبی کریم علیہ السلام اور دیگر مقدس ہستیوں کے اینیمیشنز یا اے آئی کارٹون یا بیک گراؤنڈ میں کچھ کردار ایسے چلائے کہ جس کے سبب مسلمانان عالم، مسلمانان پاکستان سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوئے. اب جب اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی اور اس کے ساتھ لوگوں نے صدائے احتجاج بلند کی، تو پھر معذرت خواہانہ لہجے یا معافی یا ہمیں علم نہیں تھا، اس طریقے کی باتیں ذکر کی گئی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طریقے کے فرضی خاکے خواہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے گئے ہیں یا کسی اور طریق سے انہیں میڈیا پر نشر کیا گیا ہے، یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے. شعائر اسلام کی سخت بے ادبی اور توہین ہے. اور بعض ایسے اینیمیشنز یا خاکے بنائے گئے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں چہرے نمایاں نہیں ہیں، چہرے تو ہم نے بلند کر دیے. تو ایسے خاکے بنانا یا ایسے کردار بنانا، خواہ ان میں چہرے مبہم رکھے گئے ہوں، اپنی اصل کے اعتبار سے ہی سخت ترین حرام ہے. اگر ارادتاً جان بوجھ کر یا تنقیص اور توہین اور تخفیف کے لیے ایسا کیا گیا تو اس صورت میں یہ کفر کے زمرے میں داخل ہو جائے. عمومی حکم تو وہ یہی ہے کہ ایسا کرنا حرام، سخت حرام ہے، لیکن حرام بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. کفر سے اگرچہ کمتر ہے، لیکن حرام ایسی چیز نہیں کہ اسے صرف نظر کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے حرام ہی ہے، کون سا کفر ہے. اگر اس میں ارادہ شامل ہو جائے، اگر اس میں تخفیف کا پہلو، تنقیص کا پہلو یا توہین کا پہلو جان بوجھ کر شامل کرتے اور یہ بات ظاہر ہو جائے، تو اب یہ صرف حرام نہیں رہے گا بلکہ کفر کی حد میں داخل ہو جائے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی جو اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں یا دینی شعائر ہیں، ان کی تعظیم کا حکم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. آپ سورہ حجرات اٹھائیے، پہلا پورا رکوع پڑھیں
صرف ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر تعظیم ہے اور کس قدر عزت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم جس طریقے سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو بلاتے ہو تو نبی کو ایسے مخاطب نہ کرنا، ایسے نہ بلانا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیں تو محدثین کرام نے یہاں دو واقعات ذکر فرمائے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی تو اس دن 29 شعبان المعظم کا دن تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیت اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جائے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو 29 شعبان المعظم اور ابر آلود دن تھا۔ اگلا دن معلوم نہ تھا کہ رمضان کی پہلی ہوگی یا شعبان کی تیسویں ہوگی۔ سو اس خیال سے بعض اصحاب رسول نے روزہ رکھ لیا کہ اگر چاند نظر آ گیا ہوا اور ابر کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو ہمارا رمضان کا پہلا روزہ ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو اس صورت میں یہ نفلی روزہ قرار پائے گا، اس نیت سے انہوں نے روزے رکھ لیے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا اسے۔ اور اس کے بعد وہ حدیث ذکر فرمائی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب تم موسم کو ابر آلود دیکھو تو 30 کی گنتی پوری کرو، جب تک چاند کو آنکھوں سے نہ دیکھ لو، رویت نہ ہو جائے، اس وقت تک روزہ نہ رکھو۔ اس کے بعد یہ حدیث آئی۔ تو جب بعض صحابہ نے یہ روزہ رکھا، اسے شرعی اصطلاح میں یوم الشک کہا جاتا ہے، اور اس روزے کو صوم یوم شک کہا جاتا ہے، یوم شک کا روزہ، یعنی اس دن رمضان ہونے میں شک ہے، ہو سکتا ہے رمضان ہو سکتا ہے رمضان نہ ہو، تو روزہ اس نیت سے رکھنا کہ رمضان ہو گیا تو ٹھیک ہے رمضان کا روزہ قرار پائے، نہ ہوا تو 30 شعبان معظم کا روزہ قرار پائے، نفلی روزہ۔ تو یہ آپ بتائیں جن صحابہ نے یہ روزہ رکھا تھا ان کی نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ اچھی نیت سے روزہ رکھا، اور انہوں نے یہ جو عمل کیا روزہ رکھنا، یہ کوئی ناجائز کام ہے یا جائز اور ثواب کا کام ہے؟ جائز اور ثواب کا کام، نیت بھی اچھی مستحسن، کام بھی ثواب کا، لیکن چونکہ رسول نے یہ عمل نہیں کیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، تو اس لیے کہہ دیا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ جب رسول نے روزہ نہیں رکھا تو تم رسول سے آگے کیوں بڑھے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھے؟ حالانکہ انہوں نے سبقت تو رسول سے کی تھی، آگے تو رسول سے بڑھے تھے کہ رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے روزہ رکھ لی، لیکن عنوان قرآن نے یہ لگایا کہ یہ رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے، یہ خدا اور رسول دونوں سے آگے بڑھنا ہے، یہ رسول اور خدا دونوں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو کہا کہ جب تم نے رسول نے روزہ نہیں رکھا تو تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو، کسی نے ایک نیکی کی ہے تو تم دو کر دو، کسی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو تم اس سے دوگنا خرچ کرو، کسی نے 100 نفل پڑھے مثلا تو تم اس سے زائد پڑھو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو یہ امتیوں کے لیے حکم ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا سکتے ہو لیکن نبی سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ تو اس لیے کسی شخص نے کہا تھا کہ بعض اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، الیاذ باللہ العظیم۔ شریعت کا مزاج معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی عمل اس وقت تک عمل نہیں بنتا، مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوتا جب تک اس میں اطاعت رسول کا پہلو نمایاں نہ ہو جائے، جب تک اس میں اطاعت رسول کو مقدم نہ کر دے۔ رسول اللہ نے ساری زندگی میں 2 حج کیے، تو اگر کوئی صاحب ایسے ہو جو ہر سال حج پہ جا رہے ہیں کئی سالوں سے، 20 سال 25 سال ہو گئے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل میں رسول سے بڑھ گیا؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے
اپنی جو اسلامی زندگی یعنی آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد والی زندگی 23 سال ہے، محض 23 سال گزارے، اور آج ہماری پوری کی پوری عمریں اسلام میں گزر گئی، پیدائش سے لے کر ہماری بال سفید ہونے تک اور اس کے بعد انتقال تک ہم نے اسلام میں گزار دی، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں؟ ہرگز۔ تو اس لیے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بس سبیل الخیرات، یہ تمہارے لیے حکم، رسول سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ایک روایت یہ ہے اس آیت کے بارے میں۔ دوسری روایت جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے الدر المنصور میں ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ وہ شخص تھے کہ جن کو یہود نے اپنا نمائندہ مقرر کر کے رسول اللہ سے مناظرہ کرنے بھیجا۔ یہ عبداللہ بن سلام آئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور اس وقت صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے تھے صحابہ سے، اور آپ کے الفاظ یہ تھے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ صحابہ سے کہا کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے، تعلق کو توڑے، تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ حضور اس وقت صحابہ کو تلقین فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام اس مجلس میں آئے، یہود نے تیار کر کے بھیجا، یہ سوال کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ پوچھنا، یہ پوچھنا، اگر یہ جواب آئے تو پھر یہ، وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، مگر ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، تو وہ کر کے آئے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو بخاری کی تفصیلی روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام جب صحابہ سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کیسے آنا ہوا؟ تو روایات کے الفاظ میں عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، جب میں ان کے پاس آیا اور میں نے دیکھا اور ان کی گفتگو سنی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہود کے پاس گئے تو یہود نے کہا عبداللہ ایک عالم ہو اور ہمارے سب سے بڑے عالم، اگر تم گفتگو کرتے، سوال جواب کرتے اور اس میں لاجواب ہو جاتے پھر اسلام لے آتے تو ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عالم بندہ ہے، علم سے مروب ہو گیا، ان کا علم زیادہ تھا، تمہارا کم تھا، اس لیے تم ان کی اتباع کر بیٹھے۔ لیکن یہ کیا تم تو وہاں گئے، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی جواب دیا، گئے کلمہ پڑھ کے آگے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میں گیا اور میں نے ان کی گفتگو سنی تو میں نے کہہ دیا کہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عبداللہ بن سلام جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میں اونٹ نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت جو یہودیت تھی تو اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اسلام نے بھی کوئی واجب تو نہیں کیا اونٹ کا گوشت کھانا، تو اس لیے اگر نہ کھاؤں، ساری زندگی نہیں کھائی، اب تک نہیں کھایا، آگے بھی نہ کھاؤں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا، یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسلام بھی نہیں کہتا کہ واجب ہے اور اس میں منع ہے، تو انہوں نے اس نظریے سے اونٹ کے گوشت کھانے کو ترک کیا کہ دونوں پر ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی ہے، بعض محدثین کے مطابق، بعض مفسرین جن میں حضرت امام جلال الدین سیوطی، جب انہوں نے یہ عمل کیا تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب کسی اور شریعت کی رعایت نہیں کر سکتے۔ اب اس سے اگلی آیت کو اگر دیکھیں اس میں بھی اسی طریقے کا معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له، کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا
اور تم جیسے گفتگو کرتے ہو ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہ پکارو ورنہ تمہارے اعمال حفظ کر لیے جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہیں بتایا بھی نہیں جائے گا, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے دوپہر کے وقت, تو آپ آرام فرماتے, تو آپ کے گھر کی دیوار کے باہر وہ بیٹھ کر آوازیں دینے لگے کہ حضور کو کہ یا محمد اخرج الینا, یا محمد اخرج الینا, یا محمد اخرج الینا, کہ محمد ہمارے پاس آئیے, ہم سے ملنے آئے. یہ بنو وفد کا جو بنو تمیم کا جو وفد تھا یہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا تھا حضور کے پاس. تو یہ دیواروں کے پیچھے سے آوازیں دینے لگے کہ اخرج الینا اخرج الینا. تو اسی سورت کو اٹھائیں آپ, سورۃ الحجرات کو, تو اس میں اللہ کریم نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ جو آپ کو دیوار کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں, پکارتے ہیں اخرج الینا یا محمد اخرج الینا, اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, چراغ عقل نہیں رکھتے, ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام اسلام پہ بہت زیادہ حریص تھے, یعنی اس بات کی بہت شدید خواہش ہوتی تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں, بہت زیادہ خواہش ہوتی تھی, آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر شخص اسلام قبول کرے. اسی لیے ایک یہودی لڑکا جو آپ سے محبت کرتا تھا اسلام نہیں لایا, مسند امام اعظم میں تفسیر حدیث موجود ہے, آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا, چھوٹا بچہ تھا, بالغ تھا, تو کئی دن سے وہ نظر نہیں آیا, تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہا, وہ کہاں ہے, تو بتایا گیا کہ وہ آج کل سخت بیمار ہے. تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا تو وہ حالت نزع میں تھا, قریب المرگ تھا. تو حضور نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا اشہد انی رسول اللہ الہ الا اللہ وانی رسول, تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, وہ یہودی تھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضور نے دوبارہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول, دوبارہ اس نے باپ کی طرف دیکھا, پھر تیسری بار کہا, تیسری بار دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اشہد, تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی, وہ انتقال کر گئی. تو حضور علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی, الفاظ ہیں الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی نعوذ بک نسمۃ من النار, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا دیا. اور حضور بہت زیادہ حریص تھے اس چیز پر کہ لوگ اسلام لائے. اب یہ بنو تمیم کا جو وقت آیا اسلام قبول کرنے آیا, اور حضور علیہ السلام کو جب علم ہوا, آپ آرام فرماتے, آپ باہر تشریف لائے اور ان سے ملے, اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے. لیکن یہ حضور کا عمل ہے, اور دوسری طرف اللہ کا عمل دیکھیں, ان کے اس واقعوں کو پوری اس صورت کی آیتوں میں ذکر فرما کر حصہ بنا دیا. اب قیامت تک جو بھی پڑھے گا, جو بھی اس صورت کی تلاوت کرے گا, سب کرتے ہیں وہ پڑھیں گے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اکثرهم لا یعقلون. اس کے بعد ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم, کہا کہ اگر یہ صبر کرتے, ٹھہرتے, تو وہ رسول خود ان کے پاس تشریف لے آتے, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اس لیے کہ جب یہ اپنے قبیلے سے چلے تھے تو اللہ نے وحی کے ذریعے اور جبریل امین کے ذریعے حضور کو بتا دیا تھا کہ یہ, تو اس لیے انہیں چیخنے چلانے کی, آوازیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی عظمت ہے جس رسول کی اور اتنا پیار کہ کوئی نیکی کر رہا ہے قبول اس لیے نہیں ہے کہ رسول سے آگے بڑھ گئے, آواز حضور سے بلند کر لی اگر کسی نے تو اس کی سزا یہ دی ہے کہ اس کے سارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے.
آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ضبط. کوئی بندہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، غیر قانونی چیز کسی نے فروخت کی، تو وہ، یا آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا، مثلا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، قرض دینا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ بھائی اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے. اب ضبط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ یہ چیز ادا نہ کرو گے آپ کو یہ چیز واپس نہیں ملے. ہاں اگر آپ نے وہ لون ادا کر دیا، قرض ادا کر دیا، تو آپ کی چیز آپ کو واپس مل جائے. یہ ہے ضبط. تو ضبط کا مطلب ہے اپنے قبضے میں لے لینا اور بعد میں واپس دی جا سکتی. تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں، فرمایا حبط کر لیے جائیں گے. اور حبط کیا ہے؟ کہا کہ حبط یہ ہوتا ہے کہ کسی کاغذ پہ آپ کچھ لکھو اور اس کو مٹا دو، یہ حبط ہے. اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ نہیں آئیں گے تمہارے پاس. جو کچھ عمل کیا تھا، جتنے کام کیے تھے، وہ سب کے سب ختم ہو اپنے حساب. پھر آگے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، بتایا بھی نہیں جائے. اچھا انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی سزا دے دی جائے، بتا دیا جائے کوئی گناہ کیا کہ تم نے یہ گناہ کیا، انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، میرے مالک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. بہت سارے گناہ انسان کو بتا دیے جاتے ہیں، اس کا دل ملامت کرتا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کر کے آئے، کسی مجلس میں آئے، اور آپ کو ایک اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس مجلس میں گفتگو کی ہی اسی موضوع میں شروع ہو جائے گی جو آپ کر کے آئے، اور اس کی برائی یا اس سے بچنے کی یا کوئی بھی ایسی چیز. مثال کے طور پر، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کوئی شخص شراب پی کر کسی مجلس میں آیا اور اس مجلس میں کوئی عالم دین شراب کی حرمت کا بیان کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، اللہ کو غضب دلاتی ہے اور اس کی یہ سزا ہے اور فلانا. کوئی سود کھاتا ہے، کسی مجلس میں وہاں پر ذکر ہوا کہ سود اللہ سے جنگ ہے، سے بچنا چاہیے. اب یہ انسان کو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے رک جائیے. اور بعض اوقات خود اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اتنا نادم ہوتا ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ آپ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی طرف انسان کے دل میں میلان پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرے گا. یہ کیسا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی بے ادبی، آپ کی عظمت کا انکار. ایسا گناہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جس شخص سے یہ سرزد ہوا اسے پتا چلے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور پھر اس کے دل میں معافی مانگنے کا خیال ہے. اس لیے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اپنے خیال میں بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور دیگر معاملات کر رہے ہیں، لیکن اگر ذرا سی بھی بے ادبی رسول اللہ کی کر دی، سب کچھ ختم. وہ بتایا بھی نہیں جائے گا، اپنے حساب سے یہ سمجھ رہا ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میرے حصے میں اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنی نیکیاں. لیکن اگر دنیا میں ذرا سی بھی بے ادبی، ذرا سی بھی تنقیص، ذرا سی بھی توہین رسول کی ہوگی یا کسی بھی اسلامی شاعر کی توہین کی ہوگی، کورے کاغذ کی طرح نامہ اعمال آپ کے سامنے پہنچ. کتنا نازک مقام اور کتنا ہی اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ کہ انسان کس طریقے سے اس کو لے کر چلے. لیکن آج ہمیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے، انہیں نارملائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو نارمل سمجھیں، ڈیلی روٹین میں شامل کریں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے. بتانے پر بھی پتہ نہ چلے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہمیں تو پتہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے چل رہی ہیں چیزیں. ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آج کل اے آئی کا دور ہے، تو کوئی بھی جو یوٹیوبر ہوتے ہیں یا جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، جو لوگ اینکرز ہوتے ہیں، عالم دین کوئی واقعہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ادھر بول رہے ہیں، پیچھے اے آئی جو ہے نا وہ ایک پوری وہ سرکل ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی. اگر وہ جنگ کا بیان کر رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی کچھ لوگ اے آئی کے تھرو ویڈیو بنائے گئے، وہی جنگ والا ماحول وہاں پر یہ بول رہا ہے اور وہاں پر
تو ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں. جو نیچے کے اصحاب ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کے بھی ایسے اس طریقے کے بنانا یہ جائز نہیں ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طبقہ خود کو اہل بیت کا محب کہتا ہے، مگر سب سے زیادہ اہل بیت کے مجسمے اور اس طرح کی تصویریں آپ کو وہیں پہ ملیں گی، تنقید و توہین وہیں پہ ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اب ایک خواب نارمل چیز نہیں ہے. خواب میں آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں یا وہ چیزیں کرتے ہیں جو آپ پھر واقع نہیں کر سکتے. انسان خواب دیکھتا ہے تو چلتے چلتے اڑنے لگ جاتا ہے، یا وہ بہت گہرائی سے گرتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اور ہی منظر ہو رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو خواب میں کوئی بھی ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ خواب میں بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو شیطان ہے اس کو یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کا حلیہ اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے انسان. لیکن واحد رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے کہ خود واضح طور پہ ارشاد فرما دیا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو سمجھ لیں اس نے مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میری شکل اور مشابہت اختیار نہیں کر سکتا. تو جب اس کو یہ قدرت نہیں دی اللہ نے، جس کے پاس یہ قدرت ہے کہ کسی اور شخص کا حلیہ اختیار کر کے، کوئی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، پاسبل ہے اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ یہ کرے کہ اس کا حلیہ اختیار کرے، اس کی شکل اختیار کر کے خواب میں آ کے وہ ہدایت دے دے. اس لیے ہماری فقہ کے اعتبار سے خواب شرعاً حجت نہیں ہے. صرف انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے. نبی کے علاوہ جو امتی ہے یا دیگر لوگ ہیں ان کا خواب کوئی شرعی دلیل نہیں. ماں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. تو جب اللہ نے ان کی ناموس کی، ان کی تقدیس کی، ان کے مثل کی، ان کی مشابہت کی اتنی رعایت کی ہے، اتنی حفاظت کا اہتمام بنایا کہ شیطان کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو وہ کام کرتے ہیں کہ شیطان کا بھی جسے اختیار حاصل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے خاکے اور دیگر مقدس ہستیوں کے بناتے ہیں. تو آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ فرض ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں. جس قدر ممکن ہو سکے، جس پلیٹ فارم پر آپ یہ کر سکتے کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ روڈ بند کریں، بلاک کریں، احتجاج کریں اور بہت سارے دیگر ذرائع. آپ شعور دیں، آگاہی دیں، بتائیں. اس کی یہ اہمیت ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک خدمت. آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہاں بہت بڑی پاور ہے سوشل میڈیا کی. اس کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے، کتنے مجرم پکڑے جاتے ہیں، کتنی چیزوں کے لیے آواز اٹھتی ہے اور پھر گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے ایکشن لینے کے لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ بھی بہت بڑی پاور ہے، آپ اس کا استعمال کیجیے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیے. صرف معذرت کر لینا اور 15 دن کے لیے ان کے لائسنس کو معطل کر دینا کافی نہیں ہے. جن لوگوں نے ایسا کیا انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر سے کوئی بد تہذیب ایسی جرات کرنے کی کوشش نہ کرے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بولو گھر جا کے سو لینا بھائی.